بزرگوں اور دوستوں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور ہم سب جنہیں اللہ تعالی نے زندگی میں ایک رمضان اور نصیب کر دیا۔ کتنے سارے ہمارے احباب، ہمارے دوست، ہمارے اقارب ایسے ہیں جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، رمضان کے روزے ہمارے ساتھ رکھے، تراویح میں ہمارے ساتھ شامل تھے، لیکن اب دنیا کو الوداع کہہ کے چلے گئے۔ یہ رمضان نہیں پائے، یہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں نہیں مل سکی انہیں، اور نہ جانے آئندہ رمضان میں ہم میں سے کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ غنیمت جانے سارے بھائی اس رمضان کو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں آدمی کو دیکھا ہے جو جنگ کے اندر، غزوے کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ ایک صحابی ان میں سے 1 سال پہلے شہید ہوئے اور ایک صحابی 1 سال کے بعد شہید ہوئے۔ تو ان صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے جو خواب سنایا اور بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی گزشتہ سال 1 سال پہلے فلاں جنگ کے اندر شہید ہو گئے تھے، ان کو میں نے دیکھا کہ یہ صحابی جو اس سال شہید ہوئے ہیں ان کے بعد جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ بعد میں شہید ہونے والے ان سے پہلے جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تعجب ہوا، حالا جو پہلے دنیا سے گیا اس کو پہلے جنت کے اندر داخلہ ملنا چاہیے تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، تعجب کی کیا بات ہے میرے صحابی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب اس بات پر ہے کہ یہ تو پہلے شہید ہوئے، یہ پہلے جنت میں چلے جاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی، کیا اس آدمی نے جو بعد میں شہید ہوئے ہیں، جو پہلے شہید ہوئے، ان سے 1 سال زیادہ نمازیں نہیں پڑھی؟ ان کے مقابلے میں 1 سال کے زیادہ روزے نہیں رکھے؟ ان کے مقابلے میں 1 سال زائد نفلی عبادتیں نہیں کی؟ ان کے مقابلے میں 1 سال زائد صدقات نہیں کیے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی یقیناً۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یقیناً جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ پہلے جنت میں بھی تو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مبارک مہینہ ایک بار زندگی میں پھر نصیب کیا ہے۔ ہم غنیمت سمجھیں اس کو۔ کتنے سارے خوش نصیب ہیں جو اپنی عدالت، اپنی بیماری، اپنی صحت کی خرابی کے باوجود بھی مکمل رمضان کی احتیاط کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی صحت لگ بھگ اجازت نہ دیتی کہ وہ مسجد میں پہنچ پاتے، جن کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ تراویح میں کھڑے ہو پائے، جن کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ قرآن دیر تک سن پائیں، تراویح پڑھ پائیں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ایمانی جذبہ اس قدر ہے کہ جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ حافظ صاحب 1.5 گھنٹہ لگا رہے ہیں تب بھی کھڑے ہیں، 1 گھنٹہ لگ رہا ہے تب بھی کھڑے ہیں، اور 1.25 گھنٹہ لگ رہا ہے تب بھی کھڑے ہیں۔ کیا چیز کھڑی کر رہی ہے؟ کس چیز نے کھڑا کر دیا بیماری کے باوجود؟ کس چیز نے گھر سے اٹھایا، نرم بستروں سے اٹھایا، سردی کی راتیں ہونے کے باوجود گھر سے نکالا،
اور بے سر و سامانی کے عالم میں کھلی مسجد کے اندر آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اللہ کے سپرد ہو گئے۔ کیا چیز یہ ہے؟ یہ ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور اسی کو دوسرے الفاظ میں تقویٰ کہہ دیجیے۔ اور میں اسی کے ساتھ ایک بات اور کہوں گا، ہمیں غور کرنا چاہیے، سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ میں بدگمانی کے طور پر یہ بات نہیں کہتا، لیکن ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور وہ بد نصیب بھی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اس جملے کو کہتے ہوئے میں ڈر رہا ہوں، لیکن یقیناً بد نصیبی ہے کہ رمضان آیا، کوئی فرق نہیں ان کے معمولات کے اندر، کوئی فرق نہیں ان کی صبح و شام کے اندر، کوئی فرق نہیں ان کی دن رات کے اندر، جیسے غیر رمضان میں تھا ویسے ہی رمضان گزر رہا ہے۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟